علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین گرامی قدر، یہ ماہ جمادی الثانی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا 13 ہجری کو۔ تو آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں صحابہ اکرام میں سے جن کا بلند ترین مقام ہے، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس کائنات ارضی پر وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور فرمایا والسابقون الاولون اولئک هم المقربون، جو پہل کرنے والے ہیں وہ پہل کرنے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہیں۔ تو جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ان کا درجہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو صحابہ اکرام میں سے اہل بیت، صحابہ اکرام میں سے اہل حدیبیہ کی شان بہت بلند ہے، احد والوں کا مقام بہت بلند ہے، بدر میں جنہوں نے شرکت کی ان کا مقام بہت بلند ہے، اور عشرہ مبشرہ کا مقام وہ 10 صحابہ جن کو براہ راست جنت کی خوشخبری عطا فرمائی گئی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ان کا مقام اور زیادہ بلند ہے۔ اور خلفائے راشدین چاروں خلفاء کا مقام تمام صحابہ اکرام میں سے ارفع و اعلیٰ ہے، اور چاروں میں سے سب سے افضل ترین مقام سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بعد الانبیاء سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں مہاجرین میں سے جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے موصوف ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی کے اندر اسلام لے آئے، اور پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کی، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور آپ نے کتنے ہی غلاموں کو، ناداروں کو جو کہ اسلام لا چکے تھے، کفار کے غلامی سے نجات دلائی، اور اس کے لیے مال خرچ کیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے امیہ بن خلف سے آزاد کروایا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے زیادہ متقی شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کا مال خرچ کرنا رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ رب العزت یقیناً اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے منہ مانگی قیمت دے کر امیہ بن خلف کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام لا چکے تھے اور ان کا مالک اور آقا کافر تھا، تو آپ نے منہ مانگی قیمت بھی دی اور ایک غلام بھی ساتھ دیا اور آپ کو آزاد کروایا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بلال کا زمانہ جاہلیت میں کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکا رہے ہیں، تو اور مختلف قسم کے اعتراضات ہوئے۔ تو اس کا جواب قرآن مجید نے دیا، اور یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام رفیع اور آپ کی شان بلند ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو سوالات اور اعتراضات قومیں کرتی رہیں ان کا جواب قرآن نے نقل کیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام خود اس کا جواب دیتے رہے۔
مگر جب امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے، اور یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب آپ پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت براہ راست اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکائے، وہ تو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو اتقا سے مراد سب سے زیادہ، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ متقی شخص، تو اس امت میں سے سب سے زیادہ متقی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث اور مفسر فرماتے ہیں اجمعوا علی انہا نازلت فی ابی بکر، کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس موضوع پر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بر صغیر کے اور عالم اسلام کے 14ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر، محقق اور فقیہ، اور کتنے علوم و فنون کے اندر مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، جس میں اتقا کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے اتقا کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کیا کہ اتقا سے مراد سب سے زیادہ متقی شخص ہے، اور اس سے مراد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ متقی ہیں، صحابہ میں سے بھی، امت میں سے بھی، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جب ہم ان دونوں آیات کو سورہ واللیل کی آیہ کریمہ اور سورہ حجرات کی آیہ کریمہ جو بعد میں تلاوت کی گئی ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ متقی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور قرآن فرماتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو سب سے زیادہ عزت والا شخص اور زیادہ عظمت والا اور افضل ترین ہستی انبیاء اکرام رسول اعظام علیہ السلام کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ وارد ہوئیں، بلکہ آپ کی عظمت کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتمشی امام ابی بکر یا ابا دردہ، اے ابو دردہ تم ابو بکر کے آگے چل رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا مقام اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر کے آگے نہ چلا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہو کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ امامت کرائے۔ امامت کا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وصال لاحق ہوا اور اس وقت آپ کے مصلی پر امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے معاملہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ام المومنین فقیہ امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ انہ رجل رقیق، کہ وہ تو رقیق القلب ہیں اور آپ کو جب دیکھیں گے نہیں تو پھر رو پڑیں گے، وہ قرات نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکیں گے، تو عمر کو کہہ دیجئے۔ اور یہی کلمات ترمذی کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عرض کیے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مصلی رسول پر اگر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہی ہوگا، ابو بکر کو حکم دو وہ جماعت کروائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وصال میں جب کہ پیر کے روز آپ کے وصال کا دن تھا تو فجر کے وقت جماعت کھڑی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ مقدس کا پردہ سرکایا اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ اکرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فتبسم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے،
فضاحکا، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے۔ اور صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جماعت کروائیں۔ اور صحابہ اکرام کئی دن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر سکے تھے، تو وہ دیدار محبوب کی خوشی میں ان کی کیفیت عجیب ہو گئی، اور قریب تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو توڑ دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتموا صلاتکم، تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ اور آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ نیچے کر دیا، اور اسی روز آپ کا چاشت کے وقت وصال ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وراء الورا ہے، بلند سے بلند تر ہے۔ روز ازل سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فضائل و مناقب اور عظمتوں سے نوازا۔ امام نبوی فرماتے ہیں مناقبہ لا یحصیٰ، کہ آپ کے مناقب اور فضائل کو گنا نہیں جا سکتا، اس قدر آپ کے مناقب ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں ہیں، شانیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو محبوبیت کا مقام حاصل تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بارگاہ نبوت میں عرض کیا گیا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، تو یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کیا من الرجال، اور مردوں میں سے، یعنی من الرجال مردوں میں سے کون ہے؟ تو فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ صدیقہ کا والد ابو بکر، وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے اندر ان کا مقام رفیع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ رب العزت ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، وَآتَقَ بِلَالًا، بلال کو آزاد کرایا، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، اور میرے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف یعنی ہجرت کا سفر باندھا، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غم خواری کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی تعظیم و توقیر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نور عطا فرمائے، جو کہ ذریعہ نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔